بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عاملین احباب یہ تشخیص نہیں کر پاتے ہیں کہ مریضہ کے اوپر یا مریض پر آسیب جنات کا اثر ہے یا سحر جادو کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو کہ مریض بے حال ہو، بالکل حواس باختہ ہو، اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے اور وہ صحیح طور پر اس کے احوال ظاہر نہیں ہو رہے ہیں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس کے اوپر کوئی آسیب کا اثر ہے یا یہ سحر زدہ ہے، تو خاص ایسی صورت میں یہ حاضرات کا طریقہ ہے۔ اور یہ حاضرات محض بس یہ ایک اعلی تشخیص ہے، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، اور اسے محض اس تشخیص کی نیت سے ہی کرنی ہے، نہ یہ کہ حاضرات کر کے باقاعدہ سوال و جواب۔ وہ اس طریقے سے علاج کا میں بتاتا بھی نہیں ہوں، تو محض یہ سمجھ لیں کہ یہ تشخیص کے لیے کہ یہ پتہ کرنا کہ اس کے اوپر واقعی آسیب جنات کا اثر ہے یا نہیں۔ یہ سحر جاننے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جنات کا اثر اگر ہوگا، آسیب کا اثر ہوگا تو وہ ظاہر ہو جائے گا، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر سحر کا معاملہ ظاہر سے بات ہے کہ یا پھر سحر ہوگا یا پھر کوئی مرض ہوگا جسمانی۔ تو یہ خالص یہ حاضرات اور تشخیص جو ہے آسیب اور جناتی اثرات کے جانچنے کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے جب بھی مریض یا مریضہ پاس آئے تو ایک نقش مربع لکھیں کالی سیاہی سے، پہلے خانے میں 36 لکھیں، پھر 16 خانہ مکمل کر لیں، اس میں کوئی کسر نہیں ہے۔ نقش کے نیچے پوری آیت سورہ مؤمنون کی افحسبتم انما خلقناکم اخیر تک پوری آیت لکھیں۔ اس کے بعد اس نقش کو نیلے دھاگے سے لپیٹ کر کے مریض یا مریضہ کے داہنے بازو پہ بندھوا دیں، اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھیں افحسبتم انما خلقناکم آخر تک۔ پڑھنے کے بعد مریضہ پہ یا مریض پہ دم کر دیں، اس کے بعد اس کو دیکھیں 2-4 منٹ۔ تو اگر اس کے اوپر آسیب کا اثر ہوگا تو اس کا بازو کانپنے لگے گا، بدن کانپنے لگے گا، یا اس قسم کی کوئی کیفیت ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہو 2-3-4 منٹ میں تو پھر دوبارہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ مزمل اور اس آیت کو 2 مرتبہ پڑھیں، یعنی ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھا، پھر ایک مرتبہ آیت، پھر ایک مرتبہ سورہ مزمل اور پھر ایک مرتبہ آیت، اس طریقے سے پڑھیں، پھر دم کر دیں، پھر دیکھیں۔ تو اگر کچھ ظاہر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تھرڈ اٹیمپٹ اس کو کرنا، اور وہ فائنل اور لاسٹ ہوگا کہ بازو سے وہ تعویذ کھلوا کر کے داہنے بازو سے بائیں بازو پہ باندھ دے، اور پھر 3 مرتبہ اسی ترتیب سے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ مزمل آیت، سورہ مزمل آیت، پھر سورہ مزمل اور آیت، ایسے 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ اب اگر واقعی ہوگا تو یہ بس یہ فائنل ہے، اس کے جو اثرات ہیں آسیب وغیرہ کے یا جنات کے وہ ظاہر ہوں گے۔ جیسے ہی یہ صورت ظاہر ہو تو پھر فوراً ویسے آیات پڑھ کے مریض کا احسار کر دیں، یعنی کہ وہاں پہ آپ کو حاضری کو روک دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حاضری تشخیص کے لیے ہے، یہ کوئی سوال جواب اور وہ ایک جو عجیب و غریب علاج کا طریقہ ہے جس سے مجھے سخت اختلاف اور اعتراض ہے، تو وہ نہیں کرنا ہے۔ تو احباب عاملین اس طریقے سے مریض کی تشخیص آسیب اور جنات کے اثرات کے تعلق سے کریں، اور جیسے ہی وہ کیفیت طاری ہو تو پھر آپ حصار کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مریض یا مریضہ اس وقت بے ہوش ہو جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، پھر حسب روایت جو علاج کا طریقہ ہے آسیب اور جنات کا اس طریقے سے علاج کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو مریض کو شفا ملے۔ تشخیص پہلے ضروری ہے نا۔ تو بہرحال کافی دنوں کے بعد جیسے مجھے یہ ایک قاعدہ ذہن میں آیا، تو احباب کے افادے کے لیے ہم نے یہ بات رکھی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔